بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے بارے میں کچھ باتیں۔ نکاح اتنی مبارک تقریب ہے جو اللہ تعالیٰ نے عرش پر منعقد فرمائی۔ جس شخص کا نکاح ہے وہ شیطان سے محفوظ ہے، جو نکاح سے دور ہے وہ عام طور پر شیطان کا دوست ہے۔ نکاح کی خاص عمر نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد نکاح کر لینا چاہیے۔ اولاد کا نکاح کرانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی بچہ گناہ کر لے اور ماں باپ کو پتہ ہو تو کل قیامت کے دن اس کے ذمہ دار ہیں کہ یہ نکاح نہیں کرا رہے۔ ماں باپ پر اپنے بچوں پر 3 حق ہیں۔ پہلا اچھا نام رکھنا، دوسرا اچھی جگہ تعلیم دینا اور تیسرا اچھی جگہ شادی کرنا۔ جس مرد یا عورت کو کوئی مجبوری نکاح سے روکنے کی نہ ہو تو اس کے لیے اصل حکم یہی ہے کہ وہ نکاح کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محتاج ہے وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو۔ آپ کے اصحابوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ مالدار ہو تو کیا پھر بھی وہ محتاج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، چاہے وہ کتنا ہی مالدار ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محتاج ہے وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، اگر وہ عورت مالدار ہو تو کیا پھر بھی وہ محتاج ہے؟ فرمایا، ہاں، چاہے وہ کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ یہ باتیں دیکھنے میں بھی آتی ہیں کہ آدمی کتنا ہی مالدار ہو مگر بغیر بیوی کے آرام نہیں ہوتا، اور جس عورت کا شوہر نہ ہو اسے بھی راحت نہیں ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں کی جماعتوں، جو شخص تم میں سے اپنے گھر کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، یعنی بیوی کے لیے مکان، روٹی، کپڑا، ان سب چیزوں کا انتظام کر سکتا ہے تو اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح نظر کو نیچے رکھنے والا اور شرمگاہ کو برے کام سے بچانے والا ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جو آدمی بیوی کے حقوق ادا نہ کر سکے اس کو نکاح نہیں کرنا چاہیے، ورنہ دونوں کی زندگی خراب ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سر پر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور بیوی بچے والے شخص کی 2 رکعت نماز بڑھ کر ہے اس شخص کی 82 رکعت سے جو بیوی نہ رکھتا ہو۔ اور اولاد جنت کے پھول ہیں، جیسے جنت کے پھولوں سے فرحت ہوگی ویسے ہی فرحت دنیا میں اولاد کو دیکھ کر ہوتی ہے، اور اولاد بھی نکاح کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ غرض کی نکاح کرنے میں بہت سے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی برے کام سے بچ جاتا ہے، نیت خراب نہیں ہوتی، اور میاں بیوی کا پاس بیٹھ کر باتیں کرنا، ہنسی دل لگی کرنا نفل نمازوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ بس جو مرد اور عورت اللہ کے ڈر سے اس لیے نکاح کرے کہ میں برے کام سے بچوں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں سے ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ آدمی بھی اللہ کے پیاروں میں ہو جاتا ہے جو نکاح کرنے میں جانی یا مالی مدد کرتا ہے۔ سچی محبت نکاح کے راستے پہ لے جاتی ہے، گناہ کے راستے پر نہیں۔ اگر اللہ نے کسی کی جان سے پیاری بیٹی کو آپ کے نکاح میں دیا ہے تو خدارا اس سے محبت اور عزت سے پیش آئیں۔ نکاح کی مصلحت بھی بڑی عجیب ہے، جو عرش سے بن کر آتے ہیں فرش پر ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ نکاح ایک مقدس رشتہ ہے جو وہ لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے ملا دیتا ہے۔ سچی محبت تو نکاح کے بعد ہی ملتی ہے، اس سے پہلے تو بس دھوکے اور امتحان ملتے ہیں۔ نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے: بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو اور زنا کاری کو۔ نکاح سے پہلے بچوں کی مرضی ضرور پوچھا کریں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، زمانہ جاہلیت کے کافر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سچی محبت کو نکاح کا نام دیا ہے۔ محبت کا مزہ تب ہے جب محبوب محرم بن کر ملے۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے کیونکہ اس میں گواہوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ نکاح کا مقصد ہے زنا سے پاک رہنا، زنا سے دور رہنا، گناہوں سے بچنا۔ لیکن کہیں لوگ زنا کر کے لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن 2 محبت کرنے والوں کے بیچ محبت لذت کا نام نہیں ہے بلکہ سکون اور پاکیزگی کا نام ہے۔
جو صرف اور صرف نکاح سے ممکن ہے۔ نکاح سے پہلے محبت چاہے زمزم سے دھلی ہو یا قرآنی آیات سے دم کی گئی ہو، گمراہی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، بے حیائی ہے، حرام ہے اور بے سکونی ہے۔ نکاح مرد کے لیے ذمہ داری اور عورت کے لیے فرما برداری کا دوسرا نام ہے۔ محبت ادھوری ہے نکاح کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اعمال میں سے نکاح کو سب سے آسان رکھا ہے۔ نکاح انسانوں کا طریقہ ہے۔ جانور بغیر نکاح کے رہتے ہیں اور وہ رہ سکتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد پر رحم کریں اور وقت پر نکاح کا بندوبست کریں۔ نکاح آدھا دین ہے۔ کسی لڑکی کی طرف ہاتھ اسی وقت بڑھاؤ جب اسے بیوی بنانے کی ہمت رکھتے ہو، صرف جانچنے کے لیے اور معیار پر پورا نہ اترنے پر دھتکارنے کے لیے نہیں۔ بہترین نکاح وہ ہے جس میں بیٹی والوں پر تنکے کے برابر بھی بوجھ نہ پڑے۔ نکاح ایک ایسا پاکیزہ رشتہ ہے جس میں محبت، ذمہ داری اور وفاداری ہونا بہت ضروری ہے۔ مطلب مرد کے لیے ذمہ داری اور عورت کے لیے وفاداری۔ ادھوری محبتیں اچھی نہیں لگتیں۔ اللہ ہر محبت کو نکاح تک لے جائے، آمین۔ نکاح اللہ کا بنایا ہوا سب سے خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادیاں کیا کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت کے بنا پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا جو مالی طور پر استقامت رکھتے ہوں۔ نکاح کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں سنت انبیاء علیہ السلام سے ہیں: حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور شادی کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسی عورت کو ناپسند کرتا ہوں جس کے ہاتھ مہندی سے اور آنکھیں سرمے سے خالی ہوں۔ نازو ملے تو محرم بن کر ملے، دل بھی راضی رب بھی راضی۔ میری یہ دعا قبول ہو جائے، اس کا نکاح میرے ساتھ ہو جائے۔ نکاح نامے میں محبت کا کھانا نہیں ہوتا، لیکن نکاح اگر مرضی کے خلاف ہو اور دل میں پہلے سے کوئی موجود ہو تو 2 زندگیوں کا کھانا خراب ضرور ہوتا ہے۔ محبت ہے تو نکاح کر لو، بے نام رشتے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ نکاح وہ رشتہ ہے جس سے محبت کم نہیں زیادہ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نکاح کیا اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ ایک آدمی نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کس سے کروں؟ آپ نے کہا، جو اللہ سے ڈرنے والا شخص ہو، کیونکہ اگر وہ اس کو پسند کرے گا تو اس کی عزت کرے گا اور اگر ناپسند کرے گا تو اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ آپ سے سچی محبت کرنے والا آپ کو ہمیشہ نکاح کو کہے گا تاکہ آپ کو عزت دے سکے اور عزت بنا سکے دنیا کے سامنے۔ بہترین نکاح وہ ہے جس میں لڑکی کی عمر لڑکے سے چند سال زیادہ ہو، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اس انسان سے کبھی محبت نہیں کرنا جو محبت سے دل لگی کرے لیکن نکاح سے نہیں۔ نکاح دین کا حصہ ہے اور شہوت شیطان کا ہتھیار۔ یا اللہ نکاح کے بعد ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہو اور جلدی راضی ہو جائے۔ اسلام میں محبت کرنا گناہ نہیں، جس سے محبت کرو اس سے نکاح بھی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے اور جو کوئی میری سنت پر عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔